اگر آپ حج کا صحیح طریقہ نہیں جانتے تو آپ کا سفر ادھورا رہ سکتا ہے۔ مولانا مکی الحجاجی کا یہ بیان آپ کی رہنمائی کرے گا، ابھی دیکھیں۔ آلہ واصحابہ نجوم الہدى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ وعلیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرابین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو معلّہ الصحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں، اور اللہ تعالی جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے ان کی مدد فرمائیں، اور ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں، اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائیں۔ میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور حدیث مبارک تلاوت کی ہے، اس کا تعلق ہے سیدنا عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عثمان ابن عفان جو ہیں یہ بھی 5ویں نسب میں حضور پاک کے خاندان سے، حضور کے نسب سے مل جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے دعوت اسلام جو ہے وہ سیدنا ابی بکر نے دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام کے محاسن بیان فرمائے، ابھی بات ہو رہی تھی کہ حضور پاک بھی تشریف لے آئے۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے حضرت عثمان کو توفیق دی اور انہوں نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کر کے اسلام قبول کیا اور سابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لانے کے بعد بڑے شدائد سے، مصائب سے گزرے ہیں۔ ان کے سگے چچا تھے حکم بن العاص، وہ اتنا مارتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے، پاؤں میں زنجیریں ڈال کے رکھی ہوئی تھی، اور کبھی کبھی پڑچھے میں لپیٹ کے دھواں دیتے تھے، ان کا سانس بند ہو جاتا تھا۔ اور ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم اسلام چھوڑ دو۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بالکل نہیں۔ اس تعذیب سے گزرے تو حضور کی 2 بیٹیاں جو ہیں، بی بی رقیہ اور بی بی ام کلثوم، یہ دونوں جو ہیں ابو لہب کے 2 بیٹے جو ہیں عتبہ عتیبہ، ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، اور اس زمانے میں کافر سے نکاح کرنا جائز تھا، کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ تو اسلام نے آگے پابندی لگائی کہ کسی کافر کے ساتھ مومن کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن عتبہ اور عتیبہ نے اپنے باپ کی دشمنی پر اور باپ کے کہنے پر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت بڑا غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ آپ اسی غم میں تھے
کہ کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں عرض کیا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنی بڑی بیٹی بی بی رقیہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے کر دیا۔ اب جب مظالم کا انتہا ہو گئی، صحابہ نے حضور سے ہجرت کی اجازت چاہی، حضور نے اجازت دی، تو 12 مرد اور عورتیں جو ہیں وہ حبشے کی طرف ہجرت کر گئیں، ان میں حضرت عثمان اور ان کی بیوی بی بی رقیہ بھی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ دوسرا مہاجر ہے جس نے اپنے اہل کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرت حبشے میں تشریف لے گئے، چند دن اطمینان سے رہے، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ وہاں یہ خبر پہنچی کہ مکے والے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور سورۃ النجم پڑھ رہے تھے، اور سورۃ النجم کی تلاوت اور حضور کی زبان مبارک اور صبح کا وقت اور حرم مسجد الحرام اتنا اثر ہوا کہ حضور نے جب سجدہ کیا تو کافر بھی سجدے میں گر گیا۔ یہاں پر ایک بڑا قصہ مشہور ہے، روایت مشہور ہے کہ حضور کی زبان پہ اصل میں یہ لفظ آ گئے تھے بتوں کی تعریف کے بارے میں کہ ان شفاعتہن ترتجا، اس لیے انہوں نے سیدھا کہ غلط بات ہے، اللہ کے نبی کی زبان پہ شیطان کبھی کوئی بات جاری نہیں کر سکتا۔ نبی تو بڑی بات ہے، اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ بھی شیطان کے حملے سے محفوظ ہیں۔ یہ قرآن ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ جب اللہ کے خاص بندوں پہ شیطان کا زور نہیں چلتا ہے تو نبی کے پیس کیسے چل سکتا ہے؟ اصل بات یہ تھی کہ شیطان نے حضور کی زبان پر تو اثر نہیں کیا، لیکن کافروں کے دماغ میں یہ بات ڈال دی۔ ان کے دماغ میں اسی طرح کی ایک آیت کی نقل کر کے کہ تلک الغرانیق العلا ان شفاعتہن ترتجا ڈال دی، اور حضور جب سجدے میں گئے تو نے کہا حضور نے ہمارے بتوں کو مان لیا ہے، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ خبر حبشے میں پہنچی کہ مکے والوں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اب وہ بیچارے واپس آ گئے۔ جب یہاں آئے تو ظلم و ستم کے اس سے بھی زیادہ پہاڑ توڑ ڈالے کافروں نے۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان نے اجازت مانگی، 100 آدمیوں نے پھر ہجرت کی، یہ دوسری ہجرت تھی جو آپ نے حبشے کی طرف کی ہے۔ اسی لیے یاد رکھ لینا کہ حضرت عثمان کا لقب ذوالہجرتین بھی ہے۔ آپ کے لقب میں علماء نے لکھا کہ آپ ذوالہجرتین بھی ہیں، ذوالنورین بھی ہیں، ذوالبشارتین بھی ہیں، ذوالشرکتین بھی ہیں۔ ذوالہجرتین کے آپ نے 2 دفعہ ہجرت کی، پھر مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ اللہ کی شان ہے کہ جب حضور بدر کے لیے نکلنے لگے تو بی بی رقیہ جو ہے وہ شدید بیمار تھی، ان کو چیچک کی بیماری نے لپیٹ میں لے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ عثمان تم ایسا کرو کہ اپنی یہ بیوی کی نگرانی کے لیے اور تمہیں حصہ بھی مال غنیمت سے ملے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مدینے میں رہ گئے اور بدر نہیں گئے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، اسی دن بی بی رقیہ فوت ہو گئی۔ حضور نے وعدے کے مطابق حضرت عثمان کو بدری صحابی کا اجر بھی اور مال غنیمت کا حصہ بھی عطا فرمایا۔ حضرت عثمان کچھ عرصے تک بڑے اداس رہے۔ حضور نے ایک دن فرمایا کہ عثمان میں چاہتا ہوں کہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی تمہارے ساتھ کر دوں۔ تو حضور نے بھی ام کلثوم کا نکاح جو ہے وہ بھی حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا رضی اللہ عنہ۔ لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بھی ام کلثوم بھی فوت ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا لو عندی ثالثۃ لزوجتھا، اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دیتا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اب جناب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخا کا یہ علم تھا
کہ ایک دن حضور پاک نے فرمایا کہ بئر روما جو ہے یہ ایک یہودی کا باغ تھا اور کنواں تھا، اور اس کا پانی بڑا ٹھنڈا اور میٹھا تھا، اور وہ یہودی حسب عادت پانی مسلمانوں کو نہیں دیتا تھا، پیسے لے کے پینے کا پانی بیچتا تھا۔ ایک دن حضور مسجد میں بیٹھے ہیں اور اعلان فرمایا کہ کون ہے جس کو اللہ توفیق دے اور بئر روما کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کی جنت کا ذمہ دار محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور جا کے یہودی سے بات کی، اس نے بڑی ضد کے بعد 20,000 درہم میں وہ کنواں بیچا۔ حضرت عثمان نے وہ خرید لیا اور خرید کے وہ تحریر لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا، رسول اللہ میں نے خرید لیا ہے اور میں نے وقف کیا ہے مدینے کے مسلمانوں پر۔ بھگا دو باہر، کیا تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ حضور با خوش ہوئے، وبشرہ بالجنت، آپ نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ بئر روما کی خریداری اور وقف جو ہے یہ بھی حضرت عثمان کی خدمت ہے۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم قید صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ بھئی مسجد نبوی جو ہے وہ تنگ ہو گئی ہے، نمازی پڑھ رہے، اگر یہ ساتھ والی زمین کوئی خرید کر کے مسجد میں شامل کر دے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے کسی کو نہیں بتایا اور زمین کے مالکان سے جا کے ملے اور 10,000 درہم میں زمین خریدی اور حضور کو عقل پیش کر دی۔ کہا حضور میں نے مسجد پہ وقف کر دی ہے، آپ نے ان کو جنت کی بشارت۔ یہ بھی سخاوت عثمان تھی۔ اسی طرح حضور نے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدہ فاطمہ کے نکاح کی منظوری دی تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علی تم حق المہر کا انتظام کرو۔ یاد رکھیں حق المہر اس لڑکی کا، بیوی کا حق ہوتا ہے جو ہر حال میں ادا کیا جائے، نہیں کیا گیا تو ابھی ادا کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لیس عندی شیء، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، ایک گھوڑا ہے ایک زرہ ہے، میں بیچ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ علی ایسا کرو کہ گھوڑا تو نہ بیچو، جہاد میں کام آئے گا، سفر میں کام آئے گا، البتہ زرہ بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ زرہ لے کے بازار میں گئے اور قیمت لگتی رہی حتیٰ کہ قیمت لگی 480 درہم۔ حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا حضرت عثمان نے اور کہا کہ علی ایسا کریں کہ یہ 480 درہم لے لیں اور زرہ مجھے دے دیں۔ حضرت علی نے وہ زرہ آپ کو دے دی اور حضرت علی بھی خوش ہو کے چلے گئے۔ الحمدللہ سیدہ فاطمہ کا 500 چونکہ درہم حق المہر تھا تو 480 کا انتظام تو ہو گیا۔ جب تھوڑی دیر چلے تو پیچھے سے حضرت عثمان نے آواز دی، حضرت روکے، انہوں نے فرمایا حضرت علی بات سنو، یہ زرہ جو ہے میری طرف سے شادی کی موقع پر ہدیہ قبول کر دو۔ اصل میں حضرت عثمان تو دینا چاہتے تھے لیکن پتہ تھا نا کہ علی نہیں لے گا، تو اس لیے انہوں نے بھی طریقے سے دیا۔ تو حضرت فاطمہ کی حق المہر دینے والے بھی حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ ایک دن میرے گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ ایسے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ پنڈلی یعنی چھوٹی پنڈلی سے بھی تھوڑی اوپر تھی۔ میرے ابا نے اجازت مانگی، اجازت مل گئی، حضور اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت عمر آئے رضی اللہ عنہ، اجازت مانگی، اجازت مل گئی، حضور اسی طرح لیٹے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خبر ملی کہ حضرت عثمان اجازت مانگتے ہیں، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، چادر بھی ٹھیک کی، سیدھے ہو کے بیٹھے، پھر اجازت دی۔ حضرت عثمان نے بھی سلام عرض کیا اور حضور کی مجلس میں بیٹھے رہے، لیکن جب چلے گئے بی بی عائشہ کہتی ہے مجھے بات سمجھ نہیں آئی کہ میرے ابے کے لیے بھی حضور نے استقبال نہیں کیا، عمر کے لیے بھی استقبال نہیں کیا، عثمان کے لیے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے میں صبر نہ کر سکی، میں نے پوچھا حضور ایسا کیوں؟ فرمایا ان عثمان یستحیی منہ الملائکہ، میرے عثمان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیسے حیا نہ کروں؟
تو یہ مقام جو تھا یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ملا کہ آپ ذوالحجرتین بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے آپ ذوالبشارتین بھی ہیں کہ بیر روما کی خرید پر بھی حضرت عثمان کو جنت کی بشارت ملی، اور مسجد کی زمین کے لیے بھی حضرت عثمان کو بشارت ملی تو ذوالبشارتین ہوئے، اور ذوالنورین بھی ہیں کہ بی بی رقیہ اور ام کلثوم چونکہ بچے نور العین ہوتے ہیں، دو بیٹیاں حضور کی آپ کے گھر میں تھی تو آپ کا لقب ذوالنورین بھی ہوا۔ جیش الاسرہ یعنی تبوک کے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے جب چندے کا اعلان کیا، یاد رکھ لیں چندہ کرنا سنت ہے، حضور نے بھی چندہ کیا ہے جہاد کے لیے یا مدرسے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ چندہ کرنا منع نہیں ہے، چندے کو ہڑپ کر جانا، ہضم کر جانا منع ہے۔ چندہ تو سنت ہے، اور چندے کے مال پر بھی انتہا ذمہ داری ہوتی ہے چونکہ وہ تو ہزاروں آدمی کا پیسہ ہے، اگر اس میں خیانت ہو تو آپ کس کس سے بخشوائیں گے؟ لہذا چندے کے مال میں انتہائی امانت اور دیانت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ دوں گا ما اکتابہا و احلاسہا، پورے ساز و سامان کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا عثمان تھوڑا ہے، ضد اور بڑھاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا حضور میں 200 اونٹ دوں گا۔ حضور فرماتے گئے، عثمان بڑھاتے گئے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ حضور نے فرمایا حضور میں 100 گھوڑا بھی دوں گا اور 900 اونٹ دوں گا۔ حضور بڑے خوش ہوئے اور حضرت عثمان گھر گئے، وہاں سے جا کر 1000 دینار کی تھیلی لائے اور حضور کی جھولی میں الٹ لی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے حضور پاک نے جھولی پکڑی ہوئی تھی اور خوش ہو رہے تھے اور ان پیسوں کو ہلا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی تو کرے تیری جنت کا محمد مدنی ذمہ دار۔ پھر یہ مقام بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ اتنا بڑا، یعنی کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ، آپ کے دور میں بے انتہا قحط پڑ گئی، بارشیں رک گئی، مسلمان کھانے کو محتاج ہو گئے۔ خبر آئی کہ حضرت عثمان کا تجارتی قافلہ 100 اونٹ جو ہے وہ غلہ سے لے کر مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے جو تاجر تھے انہوں نے جا کے راستے میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم یہ سارا غلہ خرید لیتے ہیں، جیسے یہاں بھی تاجروں کا ہے کہ غلہ لے لیا پھر سٹاک کر دیا پھر مہنگا بیچا۔ حالانکہ یاد رکھو کہ اگر قحط کا زمانہ ہو تو غلہ یا کھانے کی چیز کا سٹاک کرنا جو ہے ذخیرہ کرنا وہ حرام ہے۔ حضرت عثمان کی خدمت میں تاجر ہے، مال پہنچ گیا، 100 اونٹ پر لدا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا عثمان ہم سے سودا کریں، فرمایا کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم ایسا کرتے ہیں کہ جتنے کا مال ہے نا ہم سے دگنا دے دیں، مثلا 1 لاکھ کا مال ہے ہم 2 لاکھ دیں گے۔ میں نہیں، اس سے زیادہ مجھے آفر آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، انہوں نے کہا اچھا حضرت ایسا کرتے ہیں کہ ہم 3 گنا دیں گے، اور میں بھی نہیں یار اس سے بھی زیادہ کی مجھے آفر آ چکی ہے اور بڑھائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم 5 گنا دیں گے، اور میں اس سے بھی زیادہ کی آفر مجھے آ چکی ہے۔ اب تاجر حیران ہو گئے کہ مدینے میں اور کون تاجر ہے جو ہمارے سوا آ کے آفر دے گیا؟ انہوں نے کہا حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے 1/10 کا وعدہ کیا ہے، میں کم پہ کیوں بیچوں؟ اللہ نے جب فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو اللہ نے مجھے 10 گنا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں تمہیں نہیں دیتا، اعلان کیا خادموں کو کہ جتنا غلہ ہے جتنا مال ہے مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اور جب مال تقسیم ہو گیا تو حضرت عثمان نے فرمایا ایسا کرو کہ باددانہ ہے، بوریاں ہیں، وہ بھی تقسیم کر دو۔ وہ بھی تقسیم ہو گئی تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ ایسا کرو اب 100 اونٹ جو ہے ان کو بھی ذبح کر کے گوشت بنا کے غریبوں کو تقسیم کر دو۔ سب کچھ اللہ کے راستے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے لٹا دیا۔
اسی طرح میرے آقا رحمت دو عالم درود شریف پڑھے. ایسے نہیں مر مر کے پڑھتے ہو نا, مجھے تکلیف ہوتی سچی بات. آدمی شوق سے درود پڑھے. آدمی اب تو آپ مکے مدینے میں بیٹھے ہیں, سب کو آنکھوں سے دیکھ چکے, اب بھی آپ کو درود پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, اور اس خواب میں یہ دکھلایا گیا کہ آپ مکہ جا رہے ہیں, مسجد الحرام جا رہے ہیں, احرام میں ہیں, عمرہ کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن نازل فرمایا تدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اللہ نے قرآن نازل فرمایا, حضور پاک نے اعلان کر دیا کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں, جو تیار ہو. حضور کے ساتھ 1500 کا لشکر احرام باندھ کے تیار ہو کے, کسی کے پاس جانور تھے, کسی کے پاس نہیں تھے, چل پڑے. یاد رکھیں, اسی لیے میں نے عرض کیا نا کہ علم غیب کا مالک کون ہے؟ صحیح عقیدے کا آج فیصلہ کر لو. عالم الغیب والشہادت, عالم الغیب بھی وہ ہے, ظاہر چھپے سب کو جاننے والا وہ ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کر دو کہ آسمانوں میں فرشتے ہیں, جن ہیں, انسان ہیں, نبی ولی کوئی غیب نہیں جانتا, کسی کو غیب کا علم نہیں ہے, بلکہ جو فوت ہو گئے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون, ان کو تو خود یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم قبروں سے کب اٹھیں گے. اب حضور نے تیاری کر لی, اور بڑا لمبا واقعہ. بہرحال مکے والوں نے حضور کو روک دیا, اور حضور یہ مقام حدیبیہ جو ہے نا جی, جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں, اسی جگہ تک حضور آئے تھے کہ آپ کو روک دیا گیا. مکے والوں کے وفد آئے, حضور نے فرمایا عقل کی بات کرو, دیکھ رہے ہو ہم احرام میں ہیں, ہم کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئے, ہم کوئی جنگ کرنے تو نہیں آئے. انہوں نے کہا حضور یہ ہمارے لیے موت ہے کہ 1500 صحابہ کے ساتھ آپ عمرہ کر کے چلے جائیں, ہماری اجازت کے بغیر آپ یہ عمرہ نہیں کر سکتے, ہم نہیں جانے دیں گے. بڑی کوشش ہوئی, بڑا سمجھایا گیا, لیکن مکے والے بھی ضد کے بڑے پکے تھے, نہیں مانے. حضور نے حضرت عمر کو بلایا. حضرت عمر بھی بڑے جوش میں تھے. آپ نے فرمایا کہ عمر تم مکہ جاؤ اور وہاں جا کر ان کو سمجھاؤ کہ حضور جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں, صرف عمرے کے لیے آئے ہیں, ایک دن کی مہلت دے دو, ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے. حضرت عمر نے عرض کیا, ان کا حضور میں تو آپ کے حکم پر جانے کے لیے تیار ہوں, میری تو جان بھی حاضر ہے, لیکن میرے جانے سے کام بگڑ سکتا ہے, بن نہیں سکتا. حضرت میں وجہ کیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے عمر کے تو نام سے جلتے ہیں مکے والے. عمر نے تو ان کی کمر توڑی تھی اور حرم میں ہم داخل ہوئے تھے, میری بات کہاں مانیں گے. البتہ میں مشورہ دیتا ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے تو آپ حضرت عثمان کو بھیجیں. کہہ دو رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے کہا حضور عثمان جو ہے نا, ان کا مکے کا کوئی گھرانہ نہیں جس پر اس کا احسان نہ ہو, اور پھر اس کا اپنا قبیلہ بھی بڑا مضبوط ہے. حضور نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا کہ تم جاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے, مکے میں احرام باندھا ہوا ہے, تو سردار سارے اکٹھے ہو گئے, استقبال کیا, احترام کیا. انہوں نے کہا عثمان ایسا کرو کہ تم پہلے عمرہ کر لو, بعد میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, میرا نبی عمرہ نہ کرے, عثمان کیسے عمرہ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے تم تو آ گئے ہو نا کعبے. ان کا چاہے میں کعبے میں آ جاؤں, کعبے کا رستہ دکھلانے والا تو باہر بیٹھا ہے, ہم جانتے تھے کہ کعبہ کیا ہے. ہمیں توحید کا سبق پڑھانے والا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوئی ناممکن بات,
اسی اسنا میں خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. حضور پاک نے صحابہ کو فرمایا کہ آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، اور یہ بیعت یہ ہے کہ ہم موت تک جنگ کریں گے اور عثمان کا بدلہ لیں گے. اب سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں. یہ وہ بیعت رضوان ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین یبایعونک، میرا مدنی جو تیری بیعت کر رہے ہیں نا، ید اللہ فوق ایدیہم، ایک تیرا ہاتھ ہے، ایک صحابی کا ہے، اوپر میرا ہاتھ ہے. یہ اتنی شان والی بیعت ہے. حضرت عثمان کے علاوہ سب کی بیعت ہو رہی ہے، اور اللہ نے یہ یعنی قسمیہ مؤکد بات بھی کر دی کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. لام ابتدائیہ قد حرف تحقیق ہے، راضی ماضی کا، اللہ راضی ہو گیا. یہ نہیں کہ راضی ہوگا، اللہ راضی. صحابہ سے اللہ راضی، تو جو ناراض ہو وہ مسلمان ہوتا ہے. اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، اللہ راضی ہو، اللہ ان کی مدح و ثنا بیان کرے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرا مدنی یہ ظاہری بیعت نہیں کر رہے، فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو بھی جان لیا ہے، یہ تیرے سچے دیوانے اور پروانے ہیں. وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. جب اتنی بڑی بشارت آئی تو حضور نے فرمایا صحابہ ٹھہر جاؤ، میرا عثمان مکے میں ہے، ہماری اطلاع تو یہ ہے کہ وہ شہید ہو گئے، لیکن خدا جانے عثمان زندہ ہو، اب تم گواہ بن جاؤ. حضور نے اپنا ہاتھ لیا، فرمایا هَذِهِ يَدِي وَهَذَا يَدُ عثمان. حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. اب اتنا بڑا مقام کہ جس کے ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، اور سب کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ الذین یبایعونک ید اللہ فوق ایدیہم. میرا مدنی ان پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کی شان ہے کہ کچھ دیر کے بعد خبر ملی کہ عثمان زندہ ہے. عثمان واپس آ گئے، بہت بڑا واقعہ ہے، سلو ہو گئی، لیکن یہ شان صرف عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی، واللہ اعلم. بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کی عمر 38 سال ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے. بہرحال سورۃ الرحمن جو ہے روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن اول آخر دروشی پڑھ کے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کرو، بہت جلدی رشتہ ہو جائے گا. میرے دوست کی 3 بیٹیاں ہیں، وہ تینوں بڑے آپریشن سے پیدا ہوئی ہیں، ان کو کوئی بچہ نہیں ہوگا. وہ کسی بچے کو گود لے سکتی ہیں، وہ تو بندہ بنا سکتی ہیں، لیکن ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہوگا. اس کے ساتھ اس کے باپ کا نام ہوگا، اور نہ وہ ان کی وراثت کا حقدار ہوگا، اور نہ بڑا ہونے کے بعد وہ محرم ہوگا. میں نے پہلے دن کنگھی مارنے کے بعد ابھی قربانی کی تصدیق نہیں ہوئی کہ سر پہ بلیڈ مار دیا، اور مگر پورے سر حلق نہیں کیا. پھر جب خبر آ گئی تو پورا حل کیا، اللہ قبول فرمائے جو ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑھو گے نا تو مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال امام کے آگے نماز صحیح نہیں ہوتی ہے، باقی اللہ جانے، جو آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے. لیکن کچھ تم بھی نہیں سمجھتے ہو. مسئلہ یہ ہے، یہ دیکھو یہ کعبہ شریف ہے، مثال امام اس طرف ہے، اس طرف آگے ہونا منع ہے، ادھر 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 کوئی آگے ہے تو کوئی حرج نہیں. مسئلہ بھی تو سمجھا کرو نا. اور جہاں امام ہوتا ہے اس سے آگے کسی کو کھڑا بھی نہیں ہونے دیتے. اور دوسرا امام کا سترہ جو ہے سب کے لیے سترہ ہے. ہماری والدہ نے ویل چیئر پہ حج عمرہ کیا کہ معذور ہونے کی وجہ سے بیت اللہ کے قریب طواف نہیں کر سکی، کوئی حال نہیں. یہ ان کے دل میں جو تمنا ہے اسی پہ اللہ ان کو اجر دیں گے. انگوٹھی پہننا بالکل جائز ہے، چاندی کی ہو سونے کی نہ ہو، باقی پتھر کوئی بھی ہو.
11ویں شریف کرتے ہیں وہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔ نہیں، ایک بات مجھے بتائیں، جو لوگ 11ویں کے پیر سے بھی پہلے فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو 11ویں کے بغیر چلے گئے نا۔ او یار خیر ہے، اللہ کی رحمت ہی آئے گی، اور کیا ہوگا؟ کیوں گھبرا؟ شکر کرو خدا کا۔ کہتے جی 11 دن حج کو غسل کیا، پھر طواف زیارت 12 دن حج کو رمی کے عصر کی نماز کے بعد کیا، طواف کے دوران دوسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا، وضو کر کے دوسرا چکر دوبارہ کیا، 8 چکر کیے، مغرب کی نماز کے بعد ٹھیک، جو کچھ کیا ٹھیک ہو گیا، بس اب ہم میں نہ پڑھو۔ آج ہی جواب میں نے 10 لاکھ سے کام شروع کیا، 2 لاکھ نفع ہوا، تو میں زکوٰۃ 2 لاکھ کی دو، نہیں جناب 12 لاکھ کی دو گے، اور 10 لاکھ بھی تو تمہارا ہے نا، یہ سمجھا کہ نفع پہ زکوٰۃ دو گے جب اصل مال موجود ہے۔ عورتوں کے لیے حجر اسود کا بوسہ دینا کوئی ضروری نہیں، اشارہ کریں وہی بوسے کے کیا مقام ہے۔ ہمارے یہ پتہ نہیں کیا دیوبندی خیال کے بہت اہل حدیث ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، دیوبندی بھی موحد ہیں، حدیث بھی موحد ہیں، کوئی فرق نہیں، اختلاف ہے تو فروعی مسائل میں ہے نا، ایک آمین زور سے کہتا ہے، ایک ایسا کہتا ہے، ایک رفع دین کرتا ہے کہ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، نہ واجب ہے نہ فرض ہے، یہ تو فروعی مسائل ہے۔ کہتے ہیں جی کبوتر میدان پورا خالی ہوتا ہے، حاجی اپنے ہوٹل کے ساتھ اگر اگلی صف میں نہ ملیں، نہ نظر آئے، نماز نہیں ہوتی۔ ایک عورت نے بمبئی سے تمتع کی نیت کی، حیض آ گیا، بعد میں اس نے قران کی نیت کا، ٹھیک ہو گیا، جائز ہے، 100 دفعہ تو پوچھ چکے ہو۔ حدیبیہ سے احرام بن سکتے ہیں۔ اگر حج کے بعد بغیر نیت کے میقات کے باہر جائے، واپسی پہ احرام ضروری ہے۔ الفاظ میں ایک پتہ ٹوٹ گیا کچھ نہیں ہوتا۔ شیعہ ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال آنا جانا تو جائز ہے، کافروں کے ساتھ بھی آنا جانا ہوتا ہے۔ حج سے پہلے ہم درگاہوں پہ جاتے تھے، اب بھی جاؤ، کوئی منع نہیں، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو، درگاہ والوں سے نہ مانگو۔ ہر وقت خیالات جو ہیں آتے ہیں، بہرحال لاہور پڑا کرو۔ چلو بارش ہو رہی